ناظرین کرام، 1970 سے پہلے کا دور مشرق وسطیٰ کے ملک لبنان کے لیے ایک خوشحال، تہذیب یافتہ اور ترقی پسند دور کہلایا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب دوسرے ممالک سے سیاح، ادیب اور دانشور اس ملک کا رخ کرتے اور اس کے حسین نظاروں اور جنتوں سے لطف اندوز ہوتے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب لبنان میں نہ خودکش حملے اور نہ ہی القاعدہ کا وجود تھا۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی یہ کہانی 1976 کے دور کی بیروت شہر سے تعلق رکھتی ہے، جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جنوری 1976 کی ایک رات تھی۔ بیروت کے شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سڑکیں ویران تھیں، دیواروں پر گولیوں کے نشان تھے اور شہر گویا سانسیں روکے بیٹھا ہو۔ مگر باب ادریس کے محلے میں، جہاں کبھی بینکوں کی روشنی جگمگاتی تھی، ایک گرجا گھر کی خاموش دیوار کے پیچھے ایک خاموش منصوبہ جنم لے رہا تھا۔ یہ ایک خستحال کمرہ تھا جس میں 5 آدمی ایک نقشے پر جھکے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک اطالوی بولنے والا چھوٹے بالوں والا شخص تھا، جو کہ تالا کھولنے کا ماہر تھا، جبکہ دوسرا ایک لبنانی تھا جس کے چہرے پر جنگ کے داغ تھے، اور 3 آدمی جن کی نظریں سائے میں چھپی ہوئی تھیں۔ لبنانی نے انگلی بینک اور چرچ کے سنگم پر رکھی اور کہا، یہ دیوار، یہ ہے ہماری راہ، جو کہ خدا کے گھر سے ہمیں خزانے تک پہنچائے گی۔ دیوار پتھروں سے بنی تھی، پر بھروسہ بارود پر تھا۔ انہیں معلوم تھا شہر کے دونوں طرف کے ملیشیا ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ کوئی دیکھنے والا نہ تھا، صرف وقت کا امتحان تھا۔ ناظرین کرام، 20 جنوری رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ چرچ کے پیچھے کی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروپ رینگتے ہوئے پہنچا۔ بارود لگایا گیا، سانسیں تھمی ہوئی تھیں۔ ایک گرجدار آواز نے سکوت توڑا۔ قندیلیں چرچ میں لرز اٹھیں، پر دیوار ٹوٹ چکی تھی۔ یہ ایک زوردار دھماکہ تھا، جبکہ دوسری طرف برٹش بینک آف دی مڈل ایسٹ کا خزانہ تھا، جس پر کبھی لاکھوں آنکھیں چمکتی تھیں، اب ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ ناظرین کرام، یہ ڈاکو عام نہیں تھے، یہ فوجی بھی نہیں تھے، پر پرانے مافیا کاریگر ضرور تھے، جنہوں نے وقت، جنگ اور چرچ کی دیوار کو موم کی طرح ڈھالا۔ بس اتنی سی دیر میں انہوں نے ایک ایک لاکر کھولا، سونے کے بسکٹس، ڈالرز کے بند لفافے اور وہ نیلے رنگ کا بریف کیس، جس کے اندر کاغذات تھے، نامعلوم سودوں، خفیہ ایجنسیوں اور شاید حکومتوں کے راز۔ ناظرین کرام، جب 25 جنوری کی صبح ہوتی ہے اور بینک کا دروازہ کھلتا ہے، گھنٹیاں بجتی ہیں اور محافظ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ غائب تھا، بغیر کسی نشانی، بغیر کسی گولی کے، صرف ایک سوراخ جو کہ چرچ کی دیوار میں موجود تھا۔ پولیس آتی ہے، اقوام متحدہ سوال اٹھاتے ہیں، بینک شور مچاتا ہے، لیکن چور جو کبھی نہ پکڑے گئے۔ کچھ نے کہا فلسطینی ملیشیا کے لوگ تھے، کچھ نے کہا یہ ایک سیاسی انتقام تھا، اور کچھ نے اس پر خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس چوری کے ساتھ کئی بڑے راز بھی چوری ہو گئے تھے۔ دیوار کے اس پار صرف خزانہ نہ تھا، وہاں ایک سچ دفن تھا جو شاید کبھی سامنے نہ آئے۔ بیروت نے سب کچھ سہا، مگر یہ چوری
اب بھی اس کے زخموں پر تازہ نشان کی طرح باقی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔